محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوابوں کی تعبیر کے سلسلے سے بندہ ناچیز آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ جادو کے مریض کو کس طرح کے خواب آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جادو کے مریض جس پر جادو یا جنات کا اثر ہو، اسے خواب کے اندر جانور نظر آتے ہیں۔ وہ جانور بھینس کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، گائے، بیل اور اسی طرح اونٹ، شیر اور چیتے کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ جانور صاحب خواب پر حملہ آور ہوتے ہیں یا صاحب خواب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور صاحب خواب ان کو حملہ کرتے ہوئے یا صاحب خواب اسے اپنے پیچھے بھاگتے ہوئے انہیں دیکھتا ہے، تو یہ خواب عموماً جادو کے مریض کو ہی آتے ہیں۔ ایسا جادو جو جنات کے ذریعے کیا گیا ہو، پھر اس میں بھی دو چیزیں ہیں کہ ایک قسم کا جانور بار بار خواب کے اندر حملہ کرتا ہے، یا مختلف قسم کے جانور حملہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ کسی دن کوئی جانور تھا، کسی دن کوئی اور جانور تھا۔ اگر ایک ہی قسم کا جانور بار بار خواب کے اندر حملہ آور ہوتے ہوئے وہ صاحب خواب دیکھتا ہے، تو یہ ایسا جادو ہے جو جنات کے ذریعے کیا گیا ہے۔ اگر جانور بدل بدل کر آتے ہیں، کسی دن کوئی جانور، کسی دن کوئی اور جانور، تو یہ جادو کی ایک الگ قسم ہے، تو یہ بھی جادو کی ہی علامت ہے۔ ویسے یہ یاد رکھنا، ویسے جانور کا خواب کے اندر دیکھنا، وہ کھا پی رہا ہے یا چل پھر رہا ہے، وہ ادھر ادھر بھاگ رہا ہے اور صاحب خواب کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا، اسے کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے، تو یہ ویسے جانور کا دیکھنا جادو نہیں ہے۔ ہاں، اگر جانور دیکھتا ہے کہ وہ صاحب خواب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، صاحب خواب پر حملہ آور ہوتا ہے اور صاحب خواب بے بس ہے اور صاحب خواب چیخو پکار کر رہا ہے، تو یہ جادو کی علامت ہے۔ دوسرا خواب جو جادو کے مریضوں کو اکثر آتا رہتا ہے، وہ ہے موذی چیزوں کو خواب کے اندر دیکھنا، مثلاً سانپ ہو گیا، بچھو ہو گیا اور چھپکلی ہو گئی۔ اسی طرح اگر کوئی سانپ اور بچھو انسان کو خواب کے اندر کاٹ لیتا ہے، تو عموماً اس طرح کے خواب دیکھنے والے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو سانپ اور بچھو اور دوسری موذی چیزوں کا خواب کے اندر عموماً دیکھتے رہنا، یہ جادو کے مریضوں کو ہی آتے رہتے ہیں، اور ایسے خوابوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو یہ خواب آئے تو فوراً اس کا اثر زائل کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان کا اثر زائل نہیں کریں گے تو ان کے نقصان کا اثر ہم پر پڑ سکتا ہے۔ تو بہرحال سانپ اور چھپکلی اور بچھو اور اسی طرح کے موذی جانوروں کو خواب کے اندر دیکھنا، یہ جادو کی علامت ہوتا ہے۔ پھر آگے اس کی لمبی چوڑی بحث ہے کہ وہ سانپ کس کلر کا ہو، وہ سانپ سفید رنگ کا، کالے رنگ کا، اسی طرح گدلے رنگ کا، وہ زرد رنگ کا ہو، تو یہ لمبی چوڑی بحث ہے کہ وہ سانپ اگر ڈس رہا ہے آیا کہ وہ نہیں ڈس رہا۔ بہرحال اگر سانپ خواب کے اندر ڈس رہا ہے تو یہ جادو کی علامت ہے۔ ویسے سانپ کا دیکھنا گھر کے اندر، اپنے صحن میں، اپنے باغیچے میں وہ چل پھر رہا ہے، کہیں اور جا رہا ہے، آپ اسے دیکھتے ہیں، تو یہ جادو کی علامت نہیں ہے۔ سانپ کا ڈسنا یہ جادو کی علامت ہے۔ تیسرا خواب جو عموماً جادو کے مریضوں کو آتا رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان خواب کے اندر خودی کو پھنسا ہوا دیکھتا ہے
کہ وہ بند کمروں میں پھنسا ہوا ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، یا بند گلیوں کے اندر وہ پھنسا ہوا ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، یا اپنے آپ کو امتحان کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ امتحان حال میں ہے اور وہیں پھنسا ہوا ہے، بے بس ہے کسی سوال کے اوپر، کسی جواب کے اوپر، یا اسی طرح اپنے آپ کو کسی جنگل میں پھنسے ہوئے دیکھتا ہے، یا کسی وادی میں یا پہاڑوں کے اندر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بے بس دیکھتا ہے، تو عموماً یہ خواب بھی اکثر جادو کے مریضوں کو ہی آتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کے خوابوں کا بار بار آنا یہ جادو اور جنات کے اثر کی علامات ہے۔ چوتھا خواب جو عموماً جادو کے مریض کو آتا رہتا ہے وہ ہے اپنی چیزیں گم پانا۔ یہ بھی جادو کی علامت میں سے ہے کہ اسے اپنی چیزیں نہیں مل رہی، وہ ڈھونڈ رہا ہے، ان کو ضرورت ہے لیکن وہ ضرورت کے وقت نہیں مل رہی، تو یہ بھی جادو کی علامت ہے، اسی کا ہی اثر ہے۔ مثلا کوئی دیکھتا ہے کہ میرا جوتا خواب کے اندر گم ہو گیا اور اسے وہ جوتا نہیں مل رہا، بارہا اس نے ڈھونڈا، کوشش کی لیکن جوتا نہیں مل رہا۔ عموماً عورتیں خواب کے اندر دیکھتی ہیں کہ ان کا دوپٹہ گم ہو گیا، وہ دوپٹے کو ڈھونڈنے کی بارہا کوشش کرتی ہیں لیکن دوپٹہ نہیں مل رہا۔ اسی طرح بچے خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ انہیں پین، اپنا پنسل وہ نہیں مل رہا، وہ اسے ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں اس کی ضرورت ہے، وہ بے بس ہے، وہ ڈھونڈ کر تھک چکے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو اس کی ضرورت کی ہیں، ضرورت کی چیزیں گم پانا، یہ جادو کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ بہرحال اگر اس طرح کے خواب کسی کو آئیں تو سب سے پہلے ان کا اثر ضائع کرنا چاہیے اور یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، اعوذ باللہ من شر ھذہ الرؤیا، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں اس خواب کے شر سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور اگر پھر بھی کوئی شخص یہ سمجھے کہ مجھ پر جادو اور جنات کا اثر ہے تو پھر اس کا علاج کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور 7 مرتبہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 85 اور آیت نمبر 86، اور پھر اس کے بعد 7 مرتبہ قل شریف پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک دے اور اپنے جسم پر اپنے ہاتھوں کو مل لے، یا وہ تیل پر بھی دم کر سکتا ہے اور اسی تیل کو اپنے جسم پر لگا سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے آئندہ ان جادو کے اثرات سے محفوظ رکھیں گے۔ تو بہرحال یہ 4 خواب جادو کے مریضوں کو عموماً آیا کرتے ہیں۔ ہم بہت بار وضاحت کر چکے ہیں کہ ہم خواب کے حوالے سے بسا اوقات علامات بتاتے ہیں اور اشارتاً بتاتے ہیں کہ اس خواب کا فلاں مقصد ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے خواب کو سن کر اس کی تعبیر خود ہی نکال لینا یا اس جیسے خواب کی تعبیر خود کسی کو پوچھے بغیر بتا دینا، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کو اس طرح کے خواب آئے تو کسی ماہر تعبیر سے پوچھ کر ہی اس کا اندازہ لگانا چاہیے اور اسے بتانا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر بھی کریں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل نواز آفیشل پر نئے ہیں تو پہلے ہمارے اس چینل نواز آفیشل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔